ڈائبٹک پیشنٹ کیوں مختلف ٹوٹکے جن کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی ڈیٹا نہیں ہے، پھر بھی ان ٹوٹکوں کو اپنا لیتے ہیں اور اپنی صحت خراب کرتے ہیں؟ بد پرہیزی کیوں کرتے ہیں؟ ان وجوہات پر آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ اگر ان وجوہات سے آپ متفق ہوں تو بھی بتا دیجئے، اور اگر کچھ اور آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی آپ شیئر کر لیجئے کمنٹس میں۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے آپ سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کیا ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کیا ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ شوگر کو اچھی طرح سے مینیج کر لیں گے، کیونکہ ڈائبٹیز کا پہلا علاج جو ہے وہ ہے ایجوکیٹ دا پیشنٹ۔ تو میری یہی کوشش ہے کہ جتنے بھی ڈائبٹک افراد ہیں یا جن کے جاننے والے ڈائبٹک ہیں وہ کچھ شوگر کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں اور اپنی شوگر کو اچھی طریقے سے کنٹرول کر کے رکھیں ایک بہتر زندگی کے لیے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ٹائپ 2 کے پیشنٹ جو ہیں وہ ٹوٹکوں پر، کریلے کے جوس پر، بھنڈی کے پانی پر، نیم کی نبولیوں پر اور دوسرے حکیموں کی طرف، طبیبوں کی طرف، ہومیوپیتھی کی طرف وہ کیوں چلے جاتے ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں وہاں پر، اور شوگر اپنی کیوں خراب کر لیتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ کہ وہاں سے انہیں بڑی خوش آئند خبر ملتی ہے کہ تم یہ کھاؤ تمہاری شوگر ختم ہو جائے گی چٹکی بجاتے ہی، اور تمہیں کوئی پرہیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ پچھلے دنوں حیدرآباد میں کئی سال پہلے ایک چینی والے بابا آئے تھے کہ آپ چینی کھائیں اور آپ کی شوگر ٹھیک۔ دیکھیے اس میں نہ صرف عام لوگ، کم پڑھے لکھے نہیں بلکہ ڈائریکٹر اور بڑے اعلیٰ افسران بھی جا کے شوگر لے کے آئے اور انہوں نے وہ چینی کھا کے اپنی شوگر کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا اور خود بھی آسمان کی طرف پہنچنا شروع ہو گئے۔ تو اس طریقے کے تجربے یہ کیوں کرتے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھاؤں اس طرح کے تجربے ٹائپ 2 کے پیشنٹ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو انہیں ڈاکٹر کی طرف سے کوئی خوش فہمی میں نہیں رکھا جاتا کہ تمہاری شوگر کم ہو جائے گی، بلکہ انہیں حقیقت بتائی جاتی ہے کہ دیکھو تم بالکل احتیاط کرو گے، میڈیسن لو گے، پھر بھی آہستہ آہستہ شوگر ٹائم کے ساتھ بگڑے گی، تمہیں میڈیسن اور لینا پڑے گی اور اس کے اثرات کڈنی پر اور دوسری چیزوں پر ہوں گے، گردوں پر اثرات ہوں گے۔ اگر تم نے احتیاط کی تو تھوڑا دیر سے ہوں گے، بد احتیاطی کی تو جلدی ہو جائیں گے۔ اب ٹیبلٹ وہ کھا رہا ہے، بڑی بڑی ٹیبلٹ، ڈاکٹر کی بھاری فیس دے رہا ہے، مہنگی مہنگی دوائیں اب آ گئی ہیں مارکیٹ میں، ٹیبلٹ آ گئی ہیں، انسولین بھی اب لوگوں کی پہنچ سے تھوڑا دور ہو گئی، کافی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو ایک تو پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، دوسرا گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں، تیسرا ڈاکٹر کی فیس دینا ہو رہی ہے، پھر اس کی ہدایات پہ عمل کرنا ہے، اور آئندہ سے کوئی ایسی خوش فہمی بھی نہیں ہے کہ تم بہت اچھے ہو جاؤ گے، بالکل نارمل ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جب بھی بیمار انسان ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ میں ہفتہ 10 دن مہینہ دوا کھاؤں گا، اس کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، پھر دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شوگر کے مریضوں کو ایسی کوئی خوش فہمی میں نہیں رکھا جاتا، انہیں حقیقت بتائی جاتی ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ تو جو مقابلہ کرتے ہیں، جو اس سے کنٹرول کرتے ہیں، وہ ایک اچھی زندگی گزار لیتے ہیں، اور جو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے، بد پرہیزی کرتے ہیں، وہ اپنے کسی قیمتی اعضاء سے محروم ہو جاتے ہیں، یا ان کے کڈنی چلے جاتے ہیں، یا آنکھ کا پردہ چلا جائے گا، یا دل پہ اثرات ہو جائیں گے، یا پاؤں پہ شوگر کے اثرات ہوتے تو ایمپوٹیشن، پاؤں کاٹنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہاں کوئی انہیں خوش فہمی میں نہیں رکھتا، دوسرا ٹوٹکے والے بڑی خوش فہمی میں رکھتے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بڑا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں شوگر کے مریض، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے جو ہے دوسرے لوگ سب چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں کھا رہا ہوتا، اور اس پہ سخت پابندی لگائی جاتی ہے، تم یہ نہیں کھانا تمہیں شوگر ہے، تم یہ نہیں کھانا تمہیں شوگر ہو گئی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ بھائی شوگر کے مریض کو بھی کچھ دے دیا کرو تاکہ وہ انہیں اندر سے گلٹی فیل نہ ہو، تو تھوڑا بہت وہ بھی کھا لیں لیکن شوگر کو کنٹرول کر کے رکھیں۔ تجربات کی بھینٹ اپنے آپ کو نہ چڑھائیں، ورنہ گردے پھیل اور آنکھوں پہ اثرات ہو کے وہ بڑی زیادہ پریشانیوں میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک شوگر کے مریض وہ ہیں جو کہ انسولین پہ ہوتے ہیں، وہ بد پرہیزی بہت کم کرتے ہیں، ان کا وزن بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ تو آج ہم بات کریں گے آپ سے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بارے میں، ان مریضوں کے بارے میں، کیونکہ لاسٹ ویڈیو ہم نے آپ سے شیئر کی تھی وہ تھی رمضان اور ڈائبٹک کے حوالے سے، شوگر کے مریض جو ہے وہ روزہ کس طرح بحفاظت رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ شوگر کے مریض جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ ہماری وہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس سے آپ استفادہ حاصل کر لیجئے۔ اگر اس میں کوئی سوال ہو، کوئی ایسی بات ہو تو آپ وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے بارے میں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز عموماً بچوں میں ہوتی ہے، چھوٹے بچوں میں،
پیک ایج اس کی جو کہ سب سے زیادہ یہ اٹیک کرتی ہے وہ 12 سال کی عمر میں کرتی ہے۔ ٹائپ 1 شوگر جو ہے اس کے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پینکریاز میں انسولین بنانے کے جو سیل ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ ڈسٹرائے ہونے کی وجہ جو ہے وہ انہی کا مدافعتی نظام ہے، انہی کا دفاعی سسٹم جو کہ بیکٹیریا، وائرس اور جسم کے غلط خلیوں کے خلاف کام کرنا چاہیے تھا، جسے وہ دفاعی نظام کچھ اس سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے ہی جسم کے مفید آرگن کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا نظام جو کہ ہمارے جسم کا جو دفاعی نظام ہے وہ ہمارے مفید خلیوں کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیں، ایسی بیماری کو کہتے ہیں آٹو امیون ڈیزیز۔ آٹو امیون ڈیزیز کے بارے میں تو ہم آئندہ کبھی آپ سے بات کریں گے، لیکن آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بارے میں۔ تو اب بالکل بھی انسولین ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بچوں میں نہیں ہوتی، تو ان کا پھر جو ہے ان کے لیے پھر جو ہے وہ انسولین ہی ایک واحد سہارا ہوتا ہے جو کہ ان کی زندگی کو بچا کے رکھتا ہے۔ جب انسولین اس دنیا میں دریافت نہیں ہوئی تھی سن 1921 سے پہلے، اس وقت تک جو بچے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا شکار ہو جاتے تھے وہ آہستہ آہستہ موت کی طرف ہی جاتے تھے، والدین انہیں جاتے ہوئے دیکھتے تھے بڑی بے بسی کے عالم میں۔ تو 1921 میں انسولین کی دریافت کے بعد جب انسولین مارکیٹ میں آئی اور ان بچوں کو لگنا شروع ہوئی تو ان بچوں میں ایک نئی زندگی آ گئی۔ تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں جو ہے وہ پینکریاس کے سیل وہ پہلے ختم ہوتے ہیں اور اس کے اثرات انسانی جسم پر بعد میں پڑتے ہیں، جبکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں پہلے انسانی جسم کے ساخت چینج ہوتی ہے، وہ بے احتیاطی کرتے ہیں، کھانے کی طرف رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایکسرسائز نہیں کرتے، لائف اسٹائل بڑا ان کا خراب ہوتا ہے، ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہوتا، تو ان کے جسم کا اثرات ان کے لبلبے پر پڑتے ہیں، اس کے پینکریاس پہ لوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نتیجتاً یہ ہے کہ وہ جو پینکریاس کے سیل ہیں وہ انسولین بناتے بناتے تھک جاتے ہیں اور وہ سیل آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جب وہ سیل ختم ہو جاتے ہیں تو انسولین ناکافی ہوتی ہے انسانی جسم کے لیے، تو ان کی شوگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا وہ انسولین تو بناتے ہیں اسی مقدار میں، لیکن جسم میں جو ہے انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے، وہ انسولین اتنی اچھے طریقے سے کام نہیں کر پاتے کہ گلوکوز کو ہمارے ٹیشو میں ڈال سکیں۔ جی، انسولین کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے مسلس، جتنے بھی مسلس ہیں اور ہمارے لیور اور فیٹ میں وہ گلوکوز کو انٹر کرتے ہیں، یعنی انسولین سیل کے ہمارے ٹیشو کے وہ گیٹ کھولتی ہے تو گلوکوز انٹر ہو جاتا ہے۔ جب گلوکوز ہمارے خلیوں میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہاں پہ وہ بطور انرجی استعمال ہو جاتا ہے اور ہمارے ٹیشو کو ایک انرجی مل جاتی ہے گلوکوز سے۔ تو بنیادی انرجی جو ہے ہمارے جسم کو وہ ملتی ہے گلوکوز سے، اور گلوکوز کو سیل میں انٹر کرنے کے لیے انسولین لازمی ہے۔ انسولین نہیں ہوگی تو گلوکوز سیل کے اندر نہیں جائے گا۔ ٹائپ 1 کے مریضوں میں جب انسولین کی کمی ہوتی ہے تو انہیں تو ان کے جو سیل ہیں وہ پھر ہمارے جو چربی ہوتی ہے، ان کی جو چربی ہوتی ہے اسی کو، فیٹ کو ہی وہ یوٹیلائز کرتے ہیں بطور انرجی۔ تو جب وہ فیٹ کو یوٹیلائز کرتے ہیں انرجی کے طور پہ تو ان میں پھر کیٹون باڈی زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے الیکٹرولائٹ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مریض جو ہیں وہ دبلے ہوتے ہیں، فیٹ ان میں جو ہے وہ استعمال ہوتی رہتی ہے، جبکہ ٹائپ 2 کے جو مریض ہیں ان میں فیٹ زیادہ ہوتی ہے اور فیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے انسولین کو زیادہ بننا پڑتا ہے، انسولین زیادہ نکلنے شروع ہو جاتی ہے، تو فیٹ کی وجہ سے انسولین کا فنکشن کم ہو جاتا ہے ٹائپ 2 میں۔ تو ٹائپ 1 میں پینکریاس کے اثرات باڈی پر اور ٹائپ 2 میں باڈی کے اثرات پینکریاس پر۔ ٹائپ 1 کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ عموماً بچپن سے ہی ان کا ڈائگنوس ہو جاتا ہے اور ان کے والدین کو بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں انسولین بہت ضروری ہے، انسولین کے بغیر یہ بچے مر جائیں گے۔ اور جب والدین کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ انسولین بہت لازمی ہے، بہت لازمی ہے، اس کے بغیر ہمارا بچہ نہیں جی پائے گا، اور انہیں پہلے دن بتا دیا جاتا ہے کہ کوئی میڈیسن، کوئی ٹیبلٹ اس میں کام نہیں کرے گی، انسولین ہی سے یہ بچے گا، تو بچپن سے اس کی ٹریننگ ہوتی چلی جاتی ہے، وہ انسولین پر رہتا ہے۔
اور وہ ٹوٹکے بھی ٹائپ 1 پہ نہیں آتے، ٹوٹکے بھی ٹائپ 2 پر آتے ہیں۔ ٹائپ 2 کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، یہی بدمعاشی کرتے ہیں اپنے ساتھ خود، کسی اور کے ساتھ نہیں، یہی مختلف تجربات کرتے ہیں، مختلف طبیبوں کے پاس جائیں گے، مختلف چھوٹے موٹے ہومیوپیتھک کے پاس جائیں گے، کسی نے کوئی مشورہ دے دیا اسی کے پاس جائیں گے۔ تو یہ ٹائپ 2 جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بد پرہیزی کرتے ہیں۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بچوں کے لیے کچھ NGOs بھی کام کر رہی ہیں۔ پاکستان میں ایک NGO کام کر رہی ہے جس کا نام ہے میٹھی زندگی، ان کی ویب سائٹ بھی ہے جس میں وہ گائیڈنس مہیا کرتے رہتے ہیں، اور جو پور بچے ہیں وہ اگر اس میٹھی زندگی پہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرا لیتے ہیں تو وہ ان کے لیے انسولین کا انتظام بھی کرتے ہیں اور انہیں انسولین مہیا کرتے رہتے بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کچھ کامیاب ہو سکا ہوں آپ کو ٹائپ 1 ٹائپ 2 اور کچھ بد پرہیزیوں کی وجوہات بتانے میں۔ آئندہ ہم انسولین کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کس طریقے سے ہمارے بیٹا سیل میں بنتی ہے اور کس طریقے سے یہ کام کرتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔